اور آپ کی وہ میراث اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی اور اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمایا. اس پر ہم شکر گزار ہیں اور جتنا بھی شکر کریں تھوڑا ہے. بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. دنیا کی مادی چیزیں جو زندگی میں ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور وہ مادی فنون جو ہر چند سالوں کے بعد اپنا وجود کھو دیتے ہیں، اس کے ملنے پر لوگ فخر کرتے ہیں، اس کی خوشی کا جشن مناتے ہیں، اس کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں، سر اونچا کر کے پھرتے ہیں. جتنے فن ہے دنیا کے ہر چند سالوں میں وہ بدل جاتے ہیں. اس کی تعلیم کے اسباب اور اس میں دقت آ جاتی ہے. 50 سال پہلے جو لوگ پڑھے لکھے تھے تو وہ اس وقت کا لیول اور معیار کچھ اور تھا. آج وہ تعلیم جو ہے وہ پڑھا ہوا ان پڑھ کہلاتا ہے. 50 سال پہلے کے بہت سارے فن ایسے ہیں جس میں اب نئی چیزیں آ گئی تو وہ اس وقت وہ آدمی صاحب فن نہیں. اب دیکھو تو بہت سارے ایسے فن والے ہیں جو بیکار ہو گئے. کمپیوٹر آیا بہت سارے فن والے بیکار ہو گئے. ویسے آگے کچھ آئے گا تو کمپیوٹر والے بھی بیکار ہو جائیں گے. یہ بدلتے بدلتے ہیں. ضرورت زمانہ ہے وہ، اس کی ضرورت ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے حصول پر کامیابی ہے یہ یقینی بات نہیں. اور ہمیشہ آدمی کامیاب رہے گا اس کے ساتھ یہ بات یقینی نہیں. ضرورت زندگی ہے یہ. اس کا اتنا ہی درجہ ہے جتنی ضرورت کا ہے. اور ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت. ساری چیزوں کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے. جب تک آدمی زندہ ہے یہ چیزوں سے استفادہ کرے گا اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استفادہ کرے گا اس سے. لیکن یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں. اس کے بغیر آج بھی شاید دنیا کا جتنا آباد حصہ ہے، ڈیولپ دنیا جو ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ دنیا وہ ہیں جو ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی آج بھی اس صدی میں. اور کروڑوں لوگ ہیں جو جنگلوں میں، دیہاتوں میں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ان چیزوں کے بغیر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. پورا بر اعظم افریقہ کے اکثر علاقے ہیں کہ جو ان چیزوں کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی ضرورت اس کے بغیر پوری ہو جاتی ہے آج بھی. یہ ضروریات ہیں ساری. اس لائن کے جتنے علوم، ہنر، فن، وہ سب کا تعلق اسی سے. انبیاء علیہم السلام جو علم لے کر آئے ہیں وہ مقصد کا علم ہے جو انسانیت کی زندگی کا مقصد ہے. توحید کا علم ہے جو ہر انسان کا بنیادی مقصد ہے. دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے کہ آدمی اللہ کو پہچانے. ایسے عبادت کا علم ہے، یہ مقصد زندگی ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے. ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے اور عبادت کے طریقے بتائے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر تمام عبادتیں. ایسے انسانی زندگی کو منظم رکھنے کے لیے، مرتب رکھنے کے لیے آپس میں معاشرتی حیات ہیں کہ ایک دوسروں کے حقوق بیچ میں رکھ دیے تاکہ زندگی آسان ہو جائے، لڑائی جھگڑے سے بچ جائے.
ہر انسان کا احترام باقی رہے اور معاشرہ پاک صاف رہے، اس لائن کا علم دیا ہے جو مقاصد میں سے جو بنیادی مقصد ہے کہ اس پر انسانوں کو زندگی گزارنا ہی ہے۔ معاملات کا علم دیا کہ لین دین کیسے ہو تاکہ معاملات پاک رہے۔ جیسے نجاستیں کپڑوں کو، پانی کو ناپاک کرتی ہیں، ایسے کچھ نجاستیں ہیں جو معاشرت اور معاملات کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ اس لائن کی بھی نجاست ہے، جس سے معاشرہ ناپاک ہو جاتا ہے اور معاملات ناپاک ہو جاتے ہیں، بے فاسد ہو جاتی ہے۔ معاملہ ایسے ہوا ہے کہ بے فاسد ہے، مفضی الی النزاع ہے۔ اس وقت جھگڑا کوئی نہیں ہے، اس وقت کوئی معاملہ نہیں جھگڑے، لیکن کل کو جھگڑا ہو جائے گا وہ۔ تو یہ اصل علم ہے انسانوں کا، اور جو ہر غریب سے غریب آدمی کا ہے، ہر فرد کے لیے ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور وہ میراث کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس پر جتنا شکر کریں تھوڑا ہے، قابل فخر ہے مقام، قابل شکر ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس پر خوش ہوا جاتا ہے۔ اور مزید اس کے اشتغال کو آدمی سعادت سمجھ رہا ہو، چاہے اس کے عوض میں ظاہری مادی دنیا نہیں مل رہی، کیونکہ عوض نہیں ہو سکتا اس کا۔ جیسے ایمان قبول کیا ہم نے، ایمان کے بدلے میں کچھ نہیں لیا، کیونکہ اس کا کوئی عوض ہی نہیں ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں مل جائے تو وہ پوری دنیا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی، ایسے اس علم کا عوض کچھ نہیں ہو سکتا دنیا میں، تو چاہے وہ ملے نہ ملے، دنیا ملے یا نہ ملے، یہی بڑا سرمایہ ہے۔ جو فضائل قرآن میں ایک حدیث ہے، شیخ نے لکھی، جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور پھر وہ دوسری کسی نعمت کو اس سے زیادہ بہتر سمجھے تو اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ یہی اتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن ہی خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دین ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور پوری دنیا بھی اگر دی جائے تو بدلہ نہیں ہو سکتی۔ کسی آدمی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اور اس کو اس سے 10-20 گنا بڑی چیز کوئی دے کر اس کو لیا جاتا، بولے وہ اس کی بدلہ نہیں ہو سکتی، ہماری چیز اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ قیمتی ہے۔ ایسے یہ علم قیمتی ہے، زندگیوں کو صحیح رخ پر لانے کا علم ہے، اس میں اللہ کی پہچان ہے، اپنے حقوق کی اس میں معرفت ہے، اپنے بھی حق کی معرفت ہے کہ کیا حق ہے آدمی کا، اپنا ذات، آدمی اپنا بھی حق جانے، اللہ کا بھی حق پہچانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق پہچانے، اور پھر عام لوگوں کا حق ہے، اس کا یہ علم ہے۔ اور اس وقت تو سبھی مانتے ہیں، اس وقت جو ہے دنیا میں جو دنیاوی لائن کے ہنر اور فن ہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کرتے اپنے اس فن سے، کیونکہ وہ مادی چیز ہے تو اس کا بدلہ ہو سکتا ہے، وہ چیز مادی ہے۔ اور اس کا دنیا میں کوئی چیز بدل نہیں ہے، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ رہا مسئلہ دنیا کی حاجات و ضروریات کا، تو اس کو پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ سب سے کیا ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، کہ
زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو. سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور وہی پہنچا رہا ہے. سب کو روزی دے رہا ہے، انسانوں کو، جناتوں کو، جانوروں کو، چوپایوں کو، چوپایوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو. اور پورا نظام ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. اور قرآن کی آیات میں جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے اور ان کی رزق کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کوئی جاندار اپنا رزق اپنی پشت پر اٹھائے نہیں پھرتا، اللہ اسے روزی دیتا ہے. اور جس روزی کا تم کو وعدہ کیا ہے وہ آسمانوں میں ہے. وَفِي رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو اللہ کے خزانوں میں ہے. اس کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے، اور اسی لیے ہر چیز کی وافر مقدار ہے. جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے دنیا میں. جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے. ہوا کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہوا دنیا میں. آکسیجن ہے. پانی کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں گنا زیادہ پانی. جتنے غلے کی ضرورت ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اگتا ہے. وہ تو نظام بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، ظالموں کے ہاتھ میں. نظام ظالموں کے پاس ہے، اور پھر اگر ظالم نہیں تو بخیل کے پاس ہے. باقی اوپر سے تو وافر مقدار میں آ رہا ہے. اناج کے گوڈاؤن بھرے ہوئے ہیں سب جگہ پر، ذخیرہ کیا ہوا ہے. ایسے جتنی معدنیات ہیں زمین سے، لوہا، تانبا، پیتل، پیٹرول نکلا ہے. جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں گنا جائے. تو خام خواہ ڈرا رہے ہیں کہ اگلے 25 سال میں یہ ہو جائے گا، آبادی بڑھ جائے گی تو کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. باقی آبادی تو دن بدن بڑھی رہی ہے دنیا کی، اور جتنی بڑھتی جا رہی اتنے اسباب مہیا ہوتے جا رہے ہیں. جتنی بڑھتی جا رہی، آج سے آپ 30-35 سال پیچھے بھی چلے جاؤ تو ہمارے علاقوں میں لوگ ایک وقت کھانا کھاتے تھے. کھانا ایک وقت کھاتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے. جتنی آبادی بڑھ رہی ہے اتنے اسباب اللہ بڑھا رہا ہے اور اسی میں سے دے رہا ہے. لیکن جب نظر اس سے ہٹتی ہے تو کوئی بندے جو ہیں اسباب میں الجھ جاتے ہیں. جو تعاون کے لیے پیدا ہوئے ہیں انسانوں، اسباب جو ہے وہ تو انسانوں کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن جب نظر اللہ سے اس کے خزانوں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اسی میں الجھا ہو جاتا ہے. اور ایسی تدبیریں ہوتی ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں، اس کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتی ہیں. اور اگر صحیح علم پر زندگیاں گزرتی ہیں تو پھر اللہ کی منشا کو سامنے رکھا جاتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی مرضی اور منشا بتائی کہ وہ کیا چاہتا ہے، تو پھر زندگیاں سازگار ہو گئی. اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قصص بیان فرمائے کہ وہ کس کن حالات میں تھے. پھر ان پر آسمان سے علم اتارا گیا، نبی کے ذریعے سے ان تک پہنچایا گیا، اور پھر نبی علیہ السلام کی پیروی کے بعد کیا حالات ہوئے. ان کی گمراہی ہدایت سے بدل گئی، ان کی جہالت علم سے بدل گئی، اور ان کے معاشرے میں جو فساد تھا وہ صلاح سے بدل گیا. کفر ختم ہوا، شرک ختم ہوا، جو بڑی بیماریاں ہیں. اور پھر اس کے بعد کی جو امراض ہیں وہ سارے ختم ہوئے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے. جو اصل مقصد ہے کہ دنیا میں انسان رہے، اللہ کے بندے بن کر رہے اور آپس کے بھائی بن کے رہے. حضور علیہ السلام نے اسی کی تعلیم دی، کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تم اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن جاؤ. یہ مقصد ہے زندگی کہ جو معاملہ اور جو رشتہ اللہ کے ساتھ بندوں کا ہے تو اس میں بندگی ظاہر ہے، بندے بن کر رہے. کسی کو بڑا بننے کا اللہ نے اختیار دیا نہیں دنیا میں، وہی ایک ذات ہے سب سے بڑی، وہی ایک ذات ہے جو سب سے بڑی ہے.
اور باقی سب سے کہا کہ سب بندے بن کر رہے. اور بندہ ہونا ہی یہ انسان کا شرف ہے، کہ بڑا شرف ہے کہ کوئی بڑا بندہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے ساتھ جو اللہ کا وہ اعجازی معاملہ ہوا کہ آپ کو معراج کروائی اور روبرو ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے، اس قصے کا تذکرہ ہوا تو آپ کو آپ کی شان کو بندے کی حیثیت سے واضح کیا کہ آپ بندے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ. انسان کے لیے یہی سب سے بڑا مقام ہے کہ وہ بندہ ہو. بندہ ہونے کا مقام ہے سب سے بڑا، کہ کوئی کسی حق میں کہ سچا بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، اردو کا بندہ نہیں، عبد. اردو میں تو عام بندہ کے بولتے ہیں بھائی، چندہ بندہ چاہیے، چندہ نہیں. وہ پٹھان لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کو بندہ کہتے ہیں. تو عبد کے جو ترجمے میں بندہ آئے گا وہ بندہ ہے. یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ بندہ ہے. نماز اور اعمال کے حساب سے بھی، لوگوں کے ساتھ برتنے کے حساب سے بھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ ہے، عبادت میں بھی اور اخلاق و عادات میں بھی اسی کی تعلیم دی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. اور صحابہ نے یہی کیا کہ بڑے بڑے ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو جب اللہ تعالیٰ نے ان پر وسعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 26 سالوں میں ان کے ہاتھ میں حکومت بھی آئی، تو انہوں نے اس حکومت میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح اپنا نظام نہیں بنایا. جیسے دنیا میں حکومتوں کا مروجہ نظام اس زمانے کا تھا، تو اس طرز پر انہوں نے حکومت قائم نہیں کی. خلافت علی منہاج النبوہ، علماء نے کہا خلافت علی منہاج النبوہ، اور نبوت کی زندگی بندگی والی ہے، آپ بندے ہیں. تو خلافت بھی یعنی حکومت ہے وہ، لیکن حکومت اگر بولیں گے تو پھر وہی حکومتیں سامنے ہیں سب. اس میں ظلم ہے، جبر ہے اور تعیش ہے، بڑا بننے کے جذبے ہیں. اور یہاں خلافت ہے تو خلافت میں کیا ہے؟ خلافت میں تو عاجزی ہے، انکساری ہے، اپنی رعایا کی خدمت ہے، لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہے. خلافت بھی اسی سے ہے. تو جو علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خلفائے راشدین نے لیا، اور جو علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے لیا ہے، وہی علم ہمارے پاس. نقوش کے اعتبار سے تو وہی ہے پورا. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن وہی ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی بالکل، اور نہ ہو سکتی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ صحیح حدیثیں جو ہے وہ علماء نے، صحابہ نے، تابعین نے اور ان کے بعد ہر زمانے کے نیک لوگوں نے اس کی حفاظت کی ہے. اس کے الفاظ کی بھی، اس کے معنی کی بھی حفاظت ہوئی ہے. بہت سارے حدیث صرف لفظ سے واضح ہے، اسے معنی کی ضرورت پڑی تو الفاظ و معانی کے ساتھ محفوظ ہوئی وہ، اور اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کسی لفظ پر زبر ہے تو زبر کے ساتھ ہے، اور کسی کے نیچے زیر ہے تو زیر کے ساتھ، اسی طرح محفوظ ہے. اس علم سے وہ زندگی مطلوب ہے جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلفائے راشدین کی، حضرات صحابہ کرام کی، تابعین کی، اور ان کے بعد ہر زمانے میں ایسے اللہ کے بندے رہے جو ان کی زندگی کی نقل اتارتے ہوئے آئے. جب ان کی زندگی کے احوال دیکھتے ہیں تو ان کے پاس چاہے دنیا میں کوئی منصب آیا، کوئی عہدہ آیا، کوئی کرسی آئی، مال آیا، دولت آئی، دنیا آئی، حکومت آئی، تو وہ بدلے نہیں، وہ بدلے نہیں، وہ اسی طرح رہے، بندے بن کے رہے. اور انہوں نے اپنی زندگی کو اسی مقصد میں لگایا جس مقصد کے خاطر زندگی دی گئی تھی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
جیسے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، بڑے بڑے دعات ہیں، تو ان کے حالات ہم پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ وہ اچھی نماز پڑھنے والے ہیں، لمبی نمازیں پڑھنے والے ہیں، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے دھونے والے ہیں، اور دن میں اپنے علم سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہیں، کہ وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا کی عیش و عشرت سے دور ہے۔ خود حضور علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، عیش و عشرت سے دور ہے، بقدر کفاف کھایا، ضرورت کے بقدر پہنا، موقع پر سواری ضرورت تھی تو استعمال کی، کبھی خچر پر بیٹھ گئے، کبھی گدھے پر بیٹھے تو کبھی گھوڑے پر سواری کر لی، اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں بنایا کہ میں نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں تو سب سے اعلیٰ افضل ہی گھوڑا میرا ہوگا ہر وقت، کیونکہ موقع آیا کبھی تو خچر پر بیٹھ گئے، پیدل بھی چل لیے، کبھی پیدل چل لیے، اور کبھی نوبہ بنوبہ سواری پر بیٹھنے کی موقع آیا تو اس طرح بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور کوئی صحابی اوپر ہیں، اور کبھی آپ اوپر ہیں وہ نیچے ہیں، بلکہ وہ مشہور واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر میں جب اس طرح نوبہ بنوبہ کا مسئلہ ہوا تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ آپ اوپر بیٹھے رہے اور میں ہی نکیل پکڑ لوں گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس وجہ سے مجھے اوپر بٹھا رہے ہو کہ تم مضبوط ہو اور میں کمزور ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے، میں تو تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ بھائی کمزور آدمی، بیمار آدمی کی خدمت کی جاتی ہے، یہی ہوتا ہے کہ خدمت بیمار کی ہوتی ہے، معذور کی ہوتی ہے، تو میں تو تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اور دوسرا کہ تم اس وجہ سے کر رہے ہو کہ تم کو ثواب کی ضرورت ہے، تو مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، اور آپ نے ان کو اوپر بٹھا دیا۔ تو کبھی موقع آئے تو پیدل چل لیے، کبھی موقع آیا تو خچر پہ سوار ہو گئے، کبھی موقع آئے تو عمدہ گھوڑے پر سواری کر لی، لیکن عمدہ گھوڑے پر سواری کر لینے کے بعد اب اپنا وہ اسٹیٹس نہیں بنایا کہ اب ہم نیچے نہیں آ سکتے ہیں، ہم تو بڑی سواری کے سوار ہیں۔ ایک مرتبہ عمدہ کپڑا آپ نے پہن لیا، لیکن وہ معیار نہیں بنایا اس ہمارا کپڑا ایسا ہی ہوگا، کبھی وہ بھی پہن لیا، اور کبھی وہ حالت ہوئی کہ آپ کے جسم اطہر پر پورا کپڑا نہیں، صرف ایک لنگی ہے۔ کئی واقعات ایسے آتے ہیں جسم کہ آپ کے جسم اطہر پر صرف ایک لنگی تھی۔ تو جو طرز معاشرت ہے آپ کی، حیات جو آپ کی ہے وہ بندگی والی ہے، بندگی ہے، عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے۔ روزے بھی آپ کثرت سے رکھتے تھے، سال بھر بھی، اور پھر رمضان آتا تو شعبان میں عائشہ فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے پاس مدینہ منورہ میں چند متعدد ازواج تھی، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوڑھے نہیں ہوئے تھے، تو وفات ہی 62-63 میں تو ہو گئی، 63 سال میں۔ اور نمازیں آپ کی جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، لمبی لمبی نمازیں ہیں، افضلیت ہے یہ۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی نے کہا، جب پیروں پر ورم آ رہا تھا، تو آپ کا جو جملہ ہے افلا اکون عبدا شکورا، وہاں بھی لفظ عبد آ رہا ہے کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو بندہ ہونا ہی ایک بڑی شان ہے، بندہ ہونا ہی شان ہے، اور جو بھی آپ کا وارث ہے، آپ کے علم کا، آپ کے دین کا، تو اس کے لیے یہی بڑی چیز ہے کہ بندہ ہے۔ باقی زمانے کے لیول، القاب بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں ملا ہونا بہت بڑی بات ہے،
ہمارے یہاں ہندوستان میں سب سے بڑے عالم کو ملا کہتے تھے. ملا جیون ہے وہ دور تھا کہ مولوی اور اس کے بعد اوپر سب سے بڑا علم ہو جس کے پاس وہ ہوتا تھا. اور اب نئی اصطلاح میں ڈاکٹر ہونا وہ ہو گیا کہ ڈاکٹریٹ کا ہوتا ہے وہ پی ایچ ڈی ہے یہ کسی ڈاکٹریٹ ہوتا تھا تو آدمی اس لقب کو بڑا لقب سمجھتا ہے. تو یہ چیزیں عدلتی بدلتی لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہے. کون عباد اللہ اور ہمارے پاس وہی علم ہے بندے بننے کا علم. اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اخوانا کون عباد اللہ اخوانا آپس کے بھائی ہیں. صحابہ کی معاشرت میں یہ چیز ہے کہ وہ بھائیوں کی طرح رہے آپس میں بھائیوں کی طرح ایک دوسروں کے خیر خواہ تھے. رحماء بینہم جو صفت بیان ہوئی رحماء بینہم ایک دوسروں پر بڑے رحم دل ہیں. اللہ کے دشمنوں پر سخت ہے اشداء علی الکفار دشمنوں کے ساتھ سخت ہے. اور وہ سختی بھی ان کی جو ہے شریعت سنت کی روشنی میں ہوتی تھی. اس کے بھی قصے کہ جتنا شریعت سنت میں سختی ہے وہ ہوتی تھی ورنہ ان کے ساتھ بھی اخلاق کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. لیکن جہاں موقع ہے پھر سختی کا تو وہ اشداء ہے. اور آپس کے معاملات کی بات ہے تو رحماء ہے ایک دوسروں پر بڑے رحم دل ہے. دل نکال کے رکھ دیتے ہیں پیاسے جان دے دیتے ہیں پیاسے جان دیتے ہیں. اور آپس کے تعاون کے ہزاروں قصے ملیں گے ایک دوسروں کو کھلانے کے پلانے کے ایک دوسروں کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے جان مال کی حفاظت کے کہ وہی وہ صفت ہے کہ آپس میں بھائیوں کی طرح مہاجر بھائی انصاری بھائی مہاجر انصار اس کا تذکرہ کلام پاک میں بھی ہوا مہاجرین اور انصار ان الفاظ کے ساتھ. تو وہاں بھی ہوا تھا کہ مہاجر بھائی انصاری بھائی باہر سے آئے ہجرت کر کے آئے مہاجر بھائی مدینہ کے تھے وہ انصاری بھائی ہو گئے. حالانکہ ہجرت سے پہلے کافی تقسیم تھی اندر اوس اور خزرج اور پھر چھوٹے قبائلوں کے اندر آپسی تقسیم لیکن وہ سب ختم ہو کر اب مہاجر انصار اللہ کے دین کی نسبت پر جان و مال لے کر ہجرت کرنے والے اور ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والے مہاجر ہیں انصار ہیں اور آپس میں رحماء ہیں رحم دل ہے ایک دوسروں کے ساتھ اور صاف دل ہے جو ان کی صفت بیان ہوئی. ابن مسعود نے فرمایا بعد والوں کو نصیحت کی ہے اس نے بعد میں آنے والوں کو ابن مسعود نے نصیحت کی ہے من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرهم قلوبا. پہلی صفت یہ بیان کی ابرهم قلوبا کہ ان کے دل صاف ہیں کفر سے شرک سے نفاق سے حسد سے کینے سے بغض و عداوت سے حب جاہ اور مال سے ابرهم قلوبا کہ دل صاف ہے ساری کدورتوں سے دل کو گندا کرنے والی چیزیں دین کو نقصان پہنچانے والی چیزیں آخرت کو برباد کرنے والی یہ ساری چیزیں یہ ان کی پہلی صفت بیان کی کہ ان کے قلوب صاف انسانی برادری تھی وہ بھی انسانی برادری تھی کوئی گرم تھا کوئی نرم تھا وہ تو ہے یہ صفت ہے انسان کی کوئی گرم ہوتا ہے کوئی نرم ہوتا ہے کوئی تیز ہوتا ہے کوئی ٹھنڈا ہوتا ہے اور آپس میں رہتے ہیں تو کبھی کسی سے کوئی چیز پیش آ جاتی ہے وہ ان کے درمیان بھی ہے. سیرت پڑھیں گے صحابہ کی تو اس قسم کے واقعات ملیں گے کسی نے بلند آواز سے بات کر دی کسی کو کسی سے شکایت پیدا ہو گئی ایسا ہوا مدینے میں بھی رہے باہر بھی سفر کیا انہوں نے کافی
کہ وہاں بھی شادیاں ہوئی، معاشرت وجود میں آئی، کسی کی بیٹی کی کوئی داماد بنا، کوئی بہو بن کر آئی، کوئی خسر بنا، ایسا آپس میں، تو وہ معاشرتی چیزیں. لیکن ان چیزوں میں جو ہے ان کے دل صاف ہونے کی وجہ سے ان کے طلاقیں بھی ہوئی، طلاق بھی ہو رہی ہے، لیکن جھگڑے اور نزاع نہیں ہے اس کے پیچھے، ان کے دل صاف ہے، دل صاف ستھرے ہیں، حقوق جانتے ہیں کہ کتنا حق ہے، کتنا حق ہے کس کا، اور وہی علم ہے ہمارے پاس، اس لیے دل صاف رہے. اور ابن مسعود شہادت دے رہے ہیں، بڑے آدمی ہے ابن مسعود، ہمارا فقہ پورا انہی کی طرف جاتا ہے، فقہ حنفی. ابر رحم قلوبا، دل صاف ہے. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان ہے کہ وہ ان کا علم گہرا ہے، علم گہرا ہے. اور تیسری چیز بیان کی، اقلهم تکلفا، کہ زندگیوں میں تکلف نہیں ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہے، جو اندر ہے وہ باہر، کوئی تکلف نہیں، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں. کسی نے پوچھا ویسا دیکھا ہے، بولے مجھے پتا نہیں ہے، اپنے عباس سے پوچھ لو. کوئی تکلف نہیں ہے، مسئلہ پوچھا تو مجھے معلوم نہیں، ابن عباس سے پوچھ لو. کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کہ جو ہے وہ بات ہے، مجھے نہیں پتا ہے. شان گھٹ جائے گی کیا؟ شان گھٹنے میں بندے ہیں، بندے کو، سب سے بڑے بندے کو یہ کہا جا رہا ہے ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ قلیل کا کون سا حصہ ہے؟ تو پھر اس میں تکلف نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں، شان گھٹتی نہیں ہے، شان گھٹتی نہیں ہے، بلکہ تکلف سے شان گھٹ جاتی ہے. جب آدمی تکلفات کرتا ہے تو پھر شان دھیرے دھیرے گھٹ جاتی ہے. بلکہ ایسا تو ایک آدمی بندگی کے اعلیٰ معیار پر ہے، یہ بڑی شان ہے، بندگی کے اعلیٰ معیار پر ہے، کہ عبادت میں سب سے آگے، عبادت میں. اور صحابہ کی سیرت دیکھتے ہیں تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف عبادتوں کے جو فضائل سنے، تو ہر عبادت میں ہر آدمی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. جتنی عبادت کی اور نیکی کے کام ہیں، ہر لائن کی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرائض کے بعد نوافل، فرائض کے بعد نوافل، نماز میں بھی اور روزوں میں بھی، صدقہ خیرات میں بھی، اور دیگر کاموں میں بھی جو نفل ہے فرض کے بعد، تو اس میں ہر آدمی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے راتوں کی عبادت کا عمومی ماحول تھا وہاں. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے مدینے میں، عشاء کے بعد مسجد میں نوافل پڑھتے تھے، اور جب تھک جاتے تو سو جاتے تھے وہیں، تھک جاتے تھے سو جاتے تھے. علم کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنا. جو امی قوم تھی، ان پڑھ تھے، بالکل ان پڑھ لوگ تھے، اور قرآن کے اور حدیث کے علم کے سیکھنے سکھانے کا ماحول. حالانکہ اس وقت جو جہالت و جاہلیت ہے وہ جزیرت العرب میں تھی. جزیرت العرب کے باہر کی جو دنیا تھی، روم اور فارس، دنیاوی اور مادی حساب سے بہت ترقی یافتہ علاقے، دو سپر پاور، دونوں سپر پاور ہیں. جو فقر، تنگی اور وہ جو حالات تھے وہ جزیرے میں تھے، اور باقی دنیا جو تھی وہ بڑی طاقتور، فوجی اعتبار سے، تہذیب اور تمدن اور ان کا اپنا. لیکن انہوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. بلکہ وہ مشہور قصہ نا، عمر کے زمانے میں جب فتح ہو کر ان کے غنائم آئے، تو ان غنیمتوں کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے کہ وہ اس کے اوپر نظر التفات کرنے والا نہیں، بلکہ اس کو ایک قسم کی حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے نا، وہ مقصود نہیں ہے. مقصود جو ہے وہ دین ہے،
اس کا علم ہے، تو وہ اس علم کے اور علم پر عمل کے راستے میں ہر آدمی تنافس میں تھا، نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، ذکر و اذکار میں، صدقہ و خیرات میں، اور راہ خدا میں بڑی بڑی قربانیاں دینے میں تنافسی شکل تھی وہاں، اوس اور حضرت کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان، چھوٹوں اور بڑوں کے درمیان، مردوں اور عورتوں کے درمیان، بچوں میں آپس میں تنافسی شکلیں تھیں ان چیزوں پر، نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، مال خرچ کرنے میں، کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھیں، تنافس کے طور پر، حسد کے طور پر نہیں، حسد کے طور پر، بلکہ تنافسی شکل اختیار کرتے ہو۔ حضرت عمر چاہ رہے ہیں میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، اور چاہ رہے ہیں کہ ہم حضرت سے آگے جائیں، ایک بچہ چاہ رہا ہے کہ میں ان سے طاقتور ہوں، میں آگے جاؤں، عورتوں کا وقت آ رہا ہے آپ کے پاس، یا رسول اللہ یہ مرد جو ہے نماز روزوں میں، صدقہ خیرات میں ساتھ میں ہم بھی کرتے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں راہ خدا میں تو وہ درجے بڑے درجے لے جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو پہلی مرتبہ میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھر رہ کر ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرو اور ان کا سامان تیار کر دیا کرو، خدا ان کے برابر تمہیں بھی اجر دے گا۔ پھر کچھ وقت گزرا کہ انہوں نے پھر اپنے طرف سے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ایک مرد بہت آگے چلے جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تم جا کر کیا کرو گے جہاد میں؟ تو کہنے لگے کہ ہم زخمیوں کی دوا دارو کر سکتے ہیں، نرسنگ کا کام کر سکتے ہیں، نرسنگ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہم پانی بھر کے لا سکتے، خدمت کر سکتے ہیں، اور دیگر خدمت کے کام انہوں نے بتائے۔ تو پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو، غریب لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا رسول اللہ یہ مالدار لوگ بہت آگے بڑھ جائیں گے، تو ہم بھی کرتے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مال کی صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو کہا تم ایک کام کرو، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم کو بھی اجر ملتا رہے۔ وہ مالداروں کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی عمل بتایا، انہوں نے بھی شروع کر دیا کہ ہم پیچھے نہ رہیں۔ وہ مالدار یہ نہیں کہ ہم بہت خرچہ کرتے ہیں، ہم چندہ دیتے ہیں تو مدرسے چلتے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوا، ان کو یہ ہوا کہ یہ لوگ اجر میں آگے چلے جائیں گے، تو انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا جو غریبوں کو بتایا حضور کہ یہ تنافس ہے، عمل کے لیے تنافس ہے۔ پھر وہ غریب لوگ آئے آپ کے پاس یا رسول اللہ، تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، وہ میں کیا کروں، وہ تو اللہ کی نعمت ہے ان کے پاس مال۔ جن کے مکانات مسجد سے دور تھے انہوں نے قریب کرنے کی پیشکش کی، یا رسول اللہ ہم قریب آ جائیں گے نا؟ بولے نہیں تم وہی رہو، جتنے قدم تمہارے مسجد کی طرف چلتے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو قریب والوں کو پتا چلا، انہوں نے جشن نہیں منایا کہ بھئی چلو ہمارے گھر قریب ہے بہت، وہ تنافسی شکل کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا شروع کیے کہ بھئی دور تو رہنے جائیں گے نہیں، تو یہاں سے ہم مسجد جا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے قدم چلیں گے تاکہ ہمارے بھی نشانات قدم بڑھ جائے۔ یہ تنافس اور آخرت اور منزل کی طرف توجہ ہے کہ ہمارا ہدف ہوا ہے، منزل کی طرف توجہ ہے کہ ہمارا ہدف یہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں اعمال کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے۔ مالدار، غریب، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سبھی اسی فکر میں ہیں، اور اسٹیٹس کے اعتبار سے دیکھیں گے ہم تو سب نیچے جانے کی فکر میں ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی، ہم تو بندے ہیں، ہم تو بندے ہیں۔ خلفائے راشدین کی حیات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسی بندگی کی انہوں نے، اتنے بڑے مقام پر ہو کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے کاش کہ کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، تواضع ہے یہ، کاش کوئی پرندہ ہوتا جس سے کچھ حساب کتاب ہی نہ ہوتا۔ اتنی بڑی ذمہ داری آئی اپنے ذمے اور اتنی امانت داری کے ساتھ اس کو پورا کیا، مسلمانوں نے مل کر ان کو امیر بنایا، اور پھر
پورے 2-2.5 سال کا جو عرصہ ہے ان کا پوری جوابداری اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک کام کیا کہ ارتداد کے آتے ہوئے سیلاب کے لیے ایک دیوار بن گئے وہ، اور پورا وقت انہوں نے بڑی جدوجہد کے ساتھ گزارا. پھر کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا. تواضع کی انتہا ہے. کوئی شان نہیں بتائی اپنی، حالانکہ ان کی شان بہت بڑی تھی. وہ حضور کے داماد تھے، آپ کے نائب بنے، نبیوں کے بعد ان کا سب سے بڑا مقام ہے. حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی، اشر مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں. اتنی بڑی بڑی شانیں ہیں ان کی، لیکن وہ خود اپنی کوئی شان نہیں بنا رہے. اور جاتے ہوئے جو ہے جو نفقہ انہوں نے بیت المال کا لوگوں کے مشورے سے استعمال کیا وہ بیت المال میں واپس جمع کر کے چلے گئے. اور ڈرتے ہوئے گئے. کیسے جا رہے ہیں؟ ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ شان بندے کی شان ہے کہ ڈرتا ہوتا ہے ہر وقت، عبادت کر کے، اعمال کر کے، کام کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، ڈر کی کیفیت کے ساتھ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھ دیتے، 70 مرتبہ ڈر کی شان کے ساتھ. جیسے ہر مالدار کو ڈر ہوتا ہے غریب ہو جانے کا. ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ جتنا بڑا مالدار ہوگا اس کو اتنا زیادہ ڈر ہوگا. غریب کو کیا بھائی جھوپڑا تھا گر گیا پورا ہو گیا، دوسرا بنا لیں گے، 5-10 ہزار کا سرمایہ تھا ختم ہو گیا، بھائی دوسرا اللہ دے دے گا. آپ دیکھو گے جتنا بڑا غریب ہوگا، فقیر ہوگا، صبح کھال کر شام کو اللہ مالک، شام کو اللہ مالک. اور جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنے یہ جملے کم ہو جاتے ہیں اور ڈر بڑھ جاتا ہے. یہاں ایمان و عمل کے باب میں یہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا بڑا عمل والا ہوتا تھا اتنا زیادہ ڈرتا تھا. اور بکر سب سے بڑے عمل والے تو سب سے زیادہ ڈر رہا ہے. ڈر کی کیفیت کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کی کیفیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی والا ہوں. عالمکم واتقاکم، سب سے زیادہ ڈر کی کیفیت کہ اللہ اس کو قبول کر لے، کمی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے ہم اس کی عبادت میں، اور اس کی طرف سے آئے ہوئے کسی حکم کے پورا کرنے میں کوتاہی نہ رہے. اسی لیے ہر عمل کے بعد استغفار کی تلقین ہوئی. نماز پڑھ کے بھی آدمی استغفار کرتا ہے، روزہ رکھ کے بھی شام کو استغفار کرتا ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی. روزہ رکھ کے بھی آدمی استغفار کرتا ہے، عمل کر کے استغفار. حالانکہ بڑے بڑے عمل ہیں، دن بھر آدمی بھوکا پیسہ رہا اور شام کو اللہ سے مغفرت مانگتا ہے. نماز جیسا فریضہ آدمی ادا کرتا ہے. اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دعا بتائی حضور علیہ السلام، کسی ایسے مسلمان کو جس نے بہت گناہ کیے تو اسلام لایا ہو، اس کو نہیں. ابوبکر جو پہلے دن کے مسلمان تھے آپ کے ساتھ، ان کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ کلمات آپ نماز کے اخیر میں پڑھ لیا کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. استغفار کریں. ڈر کی کیفیت سے یہ بندگی کا اثر کہ ڈر کی کیفیت کے ساتھ آدمی نماز روزے میں بھی، اپنی خدمات میں بھی، اور اپنی زندگی میں بھی ہر وقت آدمی ڈر کے ساتھ. اور یہ مطلوب چیز انبیاء کی صفت ہے، صحابہ کی صفت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے. جتنے بھی نیک بندے ہیں اہل اللہ ان کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے تو یہی بات ہوگی. وہ اپنے چھوٹوں سے گزارش کہ بھائی میرے لیے دعا کرو. یہ ڈر کی کیفیت کہ کرنے کے بعد آدمی میں یہ بندگی ہے. اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ کا جو معاملہ ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کہ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ رفع دفع کے ساتھ رہے. معاملات ہوئے تو سامنے سے جا کر معافی مانگے، بھائی معاف کر دینا. آپس میں ایک دوسروں سے معافی مانگی اور حق کی ادائیگی کی پوری کوشش کی، بلکہ حق سے اوپر دینے کی کوشش. ایک صاف ستھری زندگی ہے ان کی، صاف ستھری زندگی اپنوں کے ساتھ، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ.
دشمنوں کے ساتھ کا جو ان کا سلوک ہے وجہ وہی تھی کہ دل صاف تھے. دل دنیا کی محبت سے پاک صاف ہے. جب دنیا کی محبت آتے ہیں حدیث میں ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، رأس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے یہ دنیا کی محبت. وہ آئے گی تو پھر ماں باپ سے لڑائی ہوگی، بھائی بہنوں سے لڑائی ہوتی ہے، اور نتیجہ آخر میں جب دیکھتے ہیں تو وہی دنیا ہوتی ہے. کبھی وہ 5 روپے کی شکل میں دنیا ہوتی ہے تو کبھی 5 لاکھ کی شکل میں ہوتی ہے. کبھی زمین کے ٹکڑے کی شکل میں ہوتی ہے تو کبھی مکان کے کمرے کی شکل میں ہوتی ہے. یہ کمرہ کیوں مجھے نہیں دیا اور اس کو کیوں دے دیا؟ ماں باپ سے لڑائی چل رہی تھی بیٹے کی بیٹی کی. وہ پیسہ مجھے کیوں نہیں ملا، وہ پیسہ اس کو کیوں دیا؟ حالانکہ وہ ملکیت ان کی ہے، اپنی ملکیت میں سے انہوں نے کسی کو دیا، لیکن اس کی محبت کسی دل میں ہے تو جس دل میں اس کی محبت ہے وہ والدین سے عداوت کر رہے ہیں. ہر برائی کی جڑ ہے یہ رأس کل خطیہ. تو وہ ان کے قلوب اس دنیا کی محبت سے پاک، اور اس کے عملی ثبوت دیے انہوں نے. جب بڑی دنیا ان کے پاس آئی، جب بڑی دنیا ان کے پاس آئی تو ان کے طرز عمل نے اس بات کا ثبوت دیا کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہیں. کہ جب عہدے تقسیم ہونے کی بات آئی تو سب ادھر ادھر ہو گئے، اور جب مال تقسیم کرنے کی بات آئی تو سب ادھر ادھر ہو گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جو دیا اس ترتیب کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو اپنے پاس ذخیرہ نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی آخرت بنانے میں استعمال کر لیا. جیسے لوگ انتظار میں کچھ پیسہ آئے تو مکان بناتے ہیں، بنا ہوا ہوتا ہے تو اوپر بڑھا دیں، پرانا ہوتا ہے تو نیا کر دیں، چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا کر دیں. کہ جہاں کچھ آتا ہے آدمی یہ سوچتا ہے، وہاں ہر آدمی ہے کہ جہاں کچھ آوے تو اس سے آخرت بنا لے، جہاں کچھ آوے تو اس سے آخرت بنا لے. اور ان کا جو نظام حیات تھا، طرز معاشرت تھی، تقریباً برابر سرابر. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھو اور ایک عام مسلمان کا گھر دیکھو تو برابر سرابر ہے. جو بکر کا مکان دیکھو کسی عام کا دیکھو تو کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. اور رہن سہن جو ان کا تھا وہ برابر سرابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے درمیان میں کوئی نیا آدمی آ رہا ہے تو وہ معلوم نہیں کر پا رہا اپنی خود سے، نہیں پہچان پا رہا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو معلوم کرنا پڑتا ہے من منکم محمدا، کہ کون ہے آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہجرت کر کے تشریف لے کے قباء میں ٹھہرے تھے تو وہاں بابر کے مدینہ میں جب داخل ہوئے تو وہاں پر جب آپ سے مصافحہ ہوا تو وہ مصافحہ حضرت ابوبکر سے ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رعایت کی، آپ کی کے سفر سے آئے تھکے ہوئے ہیں، لوگ آئے تو ان کی بھی رعایت کر لی، مصافحہ کر لیا، اور آپ کی بھی رعایت کر لی کہ آپ کو کوئی حرج بھی نہ ہو. جب مصافحہ ختم ہوا اور آپ پر دھوپ آنے لگی تو حضرت ابوبکر نے جب چادر پھیلائی آپ کے اوپر تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول یہ ہے. ایک زندگی اس کا ایک لطف الگ ہی ہے. ایک مزہ تو یہ ہے جو دنیا داروں نے ایک نظام قائم کیا ہے، پھر اس میں چھوٹے بڑوں کی تمیز بنائی. یہ چھوٹا مالدار ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا آدمی ہے، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا ہے. اور درمیان میں جو لوگوں کے درمیان میں تفریق کر دی. تفریق مساوات کے دعوے دار ہیں اور کتنی تفریق کے ساتھ چل رہے ہیں، کتنی ساری تفریق کے ساتھ. یہ ہے پھر اس کے اوپر یہ، اس کے اوپر یہ، اس کے اوپر یہ، پتہ نہیں کتنی ذاتوں میں کتنی بھات میں تقسیم کیا انسانیت. حضور علیہ السلام نے امت بنائی، عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی. امت بنا دی کہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور آپس میں کیا رشتہ ہے؟ سب بھائی بھائی ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ رشتہ ہے عباد اللہ و اخوانا. اس کا حکم دیا کہ تم اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن کے رہو، کہ کوئی تفریق نہیں کہ فلاں خاندان سے فلاں خاندان سے فلاں. ہاں، علم و تقوی کے اعتبار سے اللہ نے مقام مرتبہ بنایا. علم و تقوی کے اعتبار سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ
تم میں معزز وہ ہیں جو اللہ کے وہ معزز ہیں جو تقوی والا ہے. باقی آپس میں بھائی ہیں, سید ہیں, پٹھان ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, اس قوم کا اس قوم کا ہے, یہ سب آپس میں بھائی بھائی, کلمہ گو ہیں بھائی. یہ ایک معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور جس میں حق بتایا کہ ہر ایک دوسروں کو سلام کرے, ہر ایک دوسروں کو سلام کرے. سلام کرنا یا جواب دینا وہ اثر ہے کہ دل صاف ہے. آدمی کھل کر سلام کرتا ہے, دل صاف ہوتا ہے, السلام علیکم جا کر مسافہ کرتا ہے. لمبے سفر سے آئے تو معانقہ کرتا ہے تو دل صاف. سلام کیا, سامنے والے نے کھل کر جواب دے دیا تو سگنل مل گیا, سگنل مل گیا. اور آدمی انجان ہو گیا تو کوئی بات ہوئی. اور سلام کے بعد آدمی نے ذرا تیور دیکھے کہ منہ چڑھا ہوا ہے, مسئلہ بڑا ہے. ہوتا ہے نا کہ آدمی جب ناراض ہوتا ہے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا, بلکہ اگر سامنے والا سلام کرے اس کا ریئیکشن دکھتا ہے چہرے پر, وہ کھلاتا ہے. تو کہا کہ افشو السلام, اور عام کر دیا سلام کو. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے, گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنے ازواج مطہرات کو سلام کرتے تھے, اور آپ سلام میں پہل کرتے تھے. یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں تو مجھے سب سلام کرے, بلکہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے اور بچوں کو سلام کرتے تھے. وہ آپ کا اثر ابوبکر میں ظاہر ہو رہا ہے کہ ابوبکر بھی سب کو سلام کرتے تھے رضی اللہ. اور یہاں تک حضرت ابوبکر کا معاملہ تھا کہ محلے میں چلتے پھرتے, محلے میں آدمی ہوتا تو بکریوں کا عام ماحول تھا, انصار کے وہاں مدینے میں بکریاں تھیں, تو بکری کا دودھ گھر میں پیا جاتا تھا, اس کا گوشت کھایا جاتا تھا, عموماً یہی تھا وہاں. تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بکریاں دھوتی تھیں. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ گزرتے دیکھتے کہ بہت چھوٹی بچیاں دودھ دھو رہی ہیں, تو وہ لے کر اس کو دودھ دھو دیتے تھے. لاؤ بیٹا میں دھو دیتا ہوں. تو وہ خدمت کی ایک قسم, بعض عرفی چیزیں ہوتی ہیں, عرفی چیز. بعض محلوں میں پانی کا انتظام, چھوٹے چھوٹے بچے پانی بھرنے جاتے ہیں کنویں پر, اس پر تو کوئی بڑا ہوتا ہے بھر کے دیتا, لو بھائی, تعاون ہو جاتا ہے, عرفی خدمت ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر اس طرح سے خدمت کر دیتے تھے. جب خلیفہ بنا دیے گئے تو بچیوں میں باتیں ہونے لگی آپس میں کہ اب تو ابوبکر بڑی بن گئے, وہ خلیفہ بن گئے, اب ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دوئیں گے. اپنے اپنے دماغ سے انہوں نے ایسی باتیں کی, بچیاں ہیں. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا کہ ابوبکر تو وہی ہے جو پہلے تھا, لاؤ میں تمہارا دودھ دو دوں, جاگ والا نکالوں کہ بغیر جاگ کا نکالوں. دودھ جاگ آتی ہے نا, جاگ والا دودھ نکالو, بغیر جاگ کا نکالو, اور ان کی بکریوں کا دودھ دو دیتے. یہ ایک طرز معاشرت, محبت قائم, ایک دوسروں کو سلام کرتے تھے, کھلاتے پلاتے تھے. کوئی دعوت دیتا قبول کرتے تھے اور خود دعوت دیتے تھے, ایک دوسروں کو کھلاتے تھے. عام تھا یہ ماحول. غریب آدمی بھی کھلاتا تھا, غریب بھی کھلا, یہاں تک کہ وہ قصہ مشہور ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, جن کی شان میں آئے تھے نازل, کیسی غربت اور کھلا رہے. اور اس کی شروعات حضور علیہ السلام نے اپنے گھروں سے کی, کہ آپ کا جب کوئی بھی مہمان آتا تھا, کوئی بھی مہمان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانوں میں پہلے بھیجتے تھے کہ معلوم کرو ازواج مطہرات کے یہاں کچھ کھانا ہے, ہم ان کو کھلانا چاہتے ہیں. جب سب جگہ سے خبر آتی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کہتے کہ بھئی ہمارا مہمان ہے, کوئی ان کی مہمان نوازی کرے گا, اس کے بدلے میں جنت کی نعمتیں بتاتے تھے, اس کو یہ ملے گا, یہ ملے گا. یہ دوسرا ایک وہ تھا کہ جو بلال آپ کے خزانچی تھے. آپ کے خزانچی کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ فقیر آدمی تھے, یہی بات ہے نا, حضرت بلال فقراء صحابہ میں تھے, تو آپ کا خزانچی فقیر تھا. ہماری نظر مالداروں پر ہوتی ہے, یہی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ آئے تو فلاں صاحب کرے گا, فلاں صاحب. ابوبکر خزانچی نہیں تھے آپ کے. کون خزانچی تھا؟ ابوبکر مالدار صحابہ میں تھے, عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابہ میں تھے, لیکن آپ کا خزانچی کون ہے؟ حضرت بلال. حضرت بلال کو کہ آپ کا کوئی مال پیسہ ان کے پاس پڑا ہوا اور اس میں سے خدمت کریں, اور نہیں ہے تو پھر وہ قرضہ لے کر کریں. یہ معمول تھا آپ کا کہ وہ قرضہ لے لیتے تھے آپ کے مہمانوں کے لیے, اور آپ کے جو مصارف تھے اس میں خرچ کرنے کے لیے ہے تو بلال رضی اللہ عنہ قرضہ کرتے تھے. تو اس سے نظر اللہ ہی پر رہتی ہے. کہاں رہتی ہے؟ اللہ ہی پر نظر ہے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, لیکن کون کرے گا؟ بولو نا بھائی, اللہ کرے گا.
ٹرسٹی, متولی اور جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں سب محتاج. ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو توفیق دی, وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں. عرفی طور پر جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, ہم اس تعلیم کے حساب سے ان سے برتیں گے. اس تعلیم سے حساب سے ان کی عزت و تکریم ہے, ان کے مال کی وجہ سے نہیں, ان کے عہدے کی وجہ سے نہیں, ایک اسلامی رشتے کی وجہ سے. باقی کرے گا اللہ. تو آپ کے پاس آنے والے مہمانوں پر آپ خود خرچ کر رہے ہیں اور ازواج مطہرات کے پاس بھیج رہے ہیں کہ دیکھ لیں. تو وہاں سے یہ جواب آ جاتا تھا کہ کسی گھر میں کچھ نہیں ہے, کسی گھر میں کچھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کہہ رہے ہیں, یا بلال رضی اللہ عنہ قرضہ کر کے ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں, ان کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. اور ایک وہ معاشرت آپ نے قائم کی جس میں انسانیت کی خدمت ہے, اس میں خدمت ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے بھی, اپنی جان سے بھی, اپنے مال سے بھی خدمت کی, اپنی ہر چیز کو خدمت میں لگایا. یہی صفت آپ کی مکے میں بھی ہے. نبوت سے پہلے آپ خادم ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے. خادم کا ہمارے زمانے کا عرفی خادم نہیں, اصل معنی کا خادم, کہ آپ نے خدمت کی لوگوں کا دکھ درد میں آپ ساتھی ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. جو کلمات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمائے تھے اس موقع پر, کہ آپ کی یہ صفتیں ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرنے والے, بہت بڑی صفت ہے صلہ رحمی آپ کے پاس. اور صلہ رحمی جو توڑے ان سے جوڑنے کو کہتے ہیں, کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے. آپ لوگوں کی حاجت و ضرورتوں میں مددگار ہیں, بوجھل لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. ناگہانی مصیبتوں میں جب آڑا وقت آ جاتا ہے لوگوں پر, تو اس میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ آپ کی صفتیں ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک مرتبہ جب مکے والوں نے بہت پریشان کیا, تو انہوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا. حضرت ابوبکر نے مکہ میں جب ان کو اسلام کی وجہ سے ان کو پریشان, تو مکہ سے نکلے, کافی دور تک ایک قبیلے میں پہنچے. تو وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر کہیں جا رہے, پوچھا میں نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر جیسے آدمی کو نہ مکہ سے نکالا جا سکتا ہے اور وہ مکہ سے نکل سکتا ہے. اور ان کو لے کر واپس آئے مکے میں, اور مکہ کے سرداروں سے ملے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ابوبکر جیسا اتنا بھلا آدمی مکہ چھوڑ دے. اس لیے کہ ابوبکر جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. ابوبکر صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور رشتے ناطے جوڑنے والے ہیں, لوگوں کی مصیبتوں پر کام آنے والے ہیں, بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابوبکر مکہ چھوڑ دے یا ان کو مکہ سے نکال دیا جائے. پھر ان لوگوں نے ان سے بات کی, سرداروں نے, بھئی یہ اپنے گھر کے وہاں قرآن پڑھتے ہیں زور زور سے, اور ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارے بیوی بچے اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. تو وہ ابوبکر کی رات کی عبادت تھی, وہ رضی اللہ عنہ کہ رات میں وہ اپنے گھر کے باہر جو ہے صحن میں نماز پڑھتے تھے, اور اس میں جہرن تلاوت کرتے تھے. مکہ کے لوگ, بچے, عورتیں سننے جاتے تھے وہاں. تو ان کو اندیشہ تھا کہ اگر یہ سن لیں گے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے اس پر صلح کی کہ وہ میرے امن میں یہاں رہیں گے مکہ میں, اور اپنے گھر میں تلاوت کریں گے. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں تو اس کو تسلیم کر لیا, اور پھر اپنے گھر میں تلاوت شروع کی. پھر کچھ دن گزرے کہ پھر باہر آ گئے. تو پھر انہوں نے ان کو بلایا مکہ والوں نے, اور بات رکھی کوئی معاملہ ہے, آپ جا کر ملو. آپ نے اس بات پر صلح کروائی, ابوبکر سے ملے, اور انہوں نے کہا بھائی دیکھو اگر تم ایسا ہی کرو گے تو پھر میں اپنے امان واپس لے لوں گا. تو انہوں نے کہا تو اپنا امان واپس کر لے, میرا بہت بڑا اللہ ہے. اس وقت جو انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صفتیں بتائی, تو وہ صفتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں تھیں, یہ صفتیں. تو ایک ایسا ماحول قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں ایک طرف نماز و عبادت کا دین دیا, وہاں ایک طرف یہ کیا کہ آپس میں یہ پاکیزہ زندگی وجود میں آ گئی, آپس میں محبتیں, مودتیں ہو, اور لوگ جو ہے ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزاریں. اور جو یہ بیماریاں ہیں
جو بیماریاں اور امراض ہیں وہ امراض دور ہو جائیں. اس لیے لوگوں پر بڑی محنت ہوئی اور اس کے لیے ان کو بہت کچھ مشقتیں برداشت کرنی پڑی, بہت مشقتیں برداشت کرنی پڑی. یہ معزز لوگ تھے اور معزز لوگوں کے لیے من لگا دینا آسان ہوتا ہے, لیکن جب ان کی ذات پر آتا ہے تو بہت مشکل پڑتا ہے. میرا بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کی ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کی آبرو پر حملہ ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی ترچھی نظر سے دیکھ رہا ہے, کوئی ان کو دیکھ کر راستہ کاٹ لیتا ہے. تو ایسا محسوس ہے بھائی, ایک مسجد میں آدمی امامت کرتا ہے 50 گھروں کے گاؤں میں, اور اس میں اگر 2-4 مسلم اس طرح کے ہو جاتے تو آدمی کو جینا مشکل ہو جاتا ہے. ارے ہوتا ہے نا, کوئی سلام کرتے تو جواب نہیں دیتا ہے, ہم گزرتے تو راستہ بدل دیتا ہے, تو کتنا مشکل پڑتا ہے. لیکن یہ قربانی ہے. ایسی سب قربانیوں کے بعد بھی وہ اپنے اس علم پر اپنی ذات سے جمے رہے, کیونکہ ہدف اور منزل سامنے ہے. یہ سارے راستے کی رکاوٹیں ہیں. جیسے آدمی کہیں جاتا ہے, سواری میں ہے, تو راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, کہیں بیل آ گیا, کہیں بھینس آ گئی, کہیں بکری آ گئی, کہیں گاڑی آ گئی, کہیں بچہ آیا, تو آدمی وہاں رک جانا پڑتا ہے. بعض وقت ٹریفک جام ہو گیا تو گھنٹوں پر رک جانا پڑتا ہے. لیکن منزل سامنے ہے تو آدمی اکتاتا پچھتاتا بھی چلتا رہتا ہے. یہ منزل سامنے, ہماری منزل یہ نہیں, منزل آگے, یہ راستے کی رکاوٹیں, آدمی چلتا رہتا ہے. ایسے ہمارا ہدف اور منزل جو ہے وہ آخرت. ان ساری خدمتوں کے بعد, ساری عبادتوں کے بعد, ساری دنیا کی زندگی کی قربانیوں کے بعد ہمارا ہدف آخرت, منزل آخرت. اگر منزل سامنے ہے تو پھر یہ قربانیاں نہیں ہیں. اس میں بھی مزہ ہے, کیونکہ اللہ کے خاطر ہے وہ, بھوکے رہنے میں, پیاسے رہنے میں, اور اللہ کے خاطر ذلت برداشت کرنے میں بھی مزہ ہے, کیونکہ وہ بھی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے. اللہ کے نیک لوگوں پر جو حالات ہوتے ہیں, اور اس نوعیت کے بعض مرتبہ حالات بنتے ہیں کہ آدمی کی عزت پر حملہ ہوتا ہے, تو وہ بھی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے. حضور علیہ السلام سے بڑی عزت کس کی ہوگی؟ آپ امام الانبیاء ہیں, لیکن آپ پر حملہ ہوا, آپ کو کوئی ساحر کہہ رہا ہے, کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. ویسے آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے. جتنے آپ کے وارث ہیں, اور ہر زمانے میں یہی رہا, اس لیے جتنے وارث ہیں آپ کے وہ سب مطمئن ہر زمانے میں رہے. جو آپ کی وراثت لے کر چلے, ان کو اپنے حالات, اپنی تنگی کی کوئی شکایت نہیں رہی, بلکہ اس پہ وہ اللہ کا شکر کرتے رہے. اپنے حالات میں بھی, تنگیوں میں بھی شکر گزار رہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کے کاموں میں بھی شکر گزار رہے, اور خوش رہے, کوئی شکایت نہیں رہی ان کی, ان کا ہدف آخرت. اور جب ہدف بدل جاتا ہے, دنیا جب ہدف بن جاتا ہے تو پھر مسائل, پھر یہ خدمت بہت مشکل ہے. امامت کرنا, مکتب پڑھانا, مدرسہ پڑھانا, لوگوں میں مل کر کام کرنا, یہ بہت مشکل ہے جب ہدف دنیا ہے. پھر تھوڑا سا کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا ہدف اصل آخرت, اور لوگوں کو بھی اسی آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے, جس سے عموماً غفلت ہے. عموماً اس سے غفلت ہے. ہر ایک اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے, اپنے اسباب بنانے میں, اسباب بڑھانے میں. تو ایسے وقت میں جیسے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا, اور احوال دنیا سے چوکنا کیا. صرف اس وقت تک کے لیے نہیں, قیامت تک کے آنے والے احوال کو بیان کیا آپ نے, کہ لوگوں میں اس قسم کی چیزیں پیش آئے گی, دنیا کی فراوانی ہو جائے گی, اور مالدار لوگ ایسا کریں گے, غریب لوگ یہ کریں گے, مرد ایسا کریں گے, عورتیں ایسا. وہ چوکنا کرنے کے لیے کیا ہے, صرف امراض بیان کرنے کے لیے نہیں. وہ اپنے آگے آنے والی امت کو چوکنا کیا, اس کہ آخرت کو نہ بھولے, آخرت سے غافل نہ رہے, اور دنیا کی اس عیش و عشرت میں مبتلا نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ دلائی. آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے توجہ دلائی, ان کے بعد عام صحابہ نے بھی ایک دوسروں کو توجہ دلائی, یاد دہانی کروائی. جو نصائح ہیں, نصیحتیں ہیں, صحابہ کو, صحابہ کی تابعین کو, تابعین کی نصیحتیں تابعین کو, اور ایسے ہی اوپر سے نیچے تک ہر بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو جو نصیحتیں کی ہیں, اس میں اس طرف متوجہ کیا کہ منزل ہماری آخرت ہے.
دنیا ہمارا ہدف نہیں ہے. بقدر ضرورت ہے بوقت ضرورت, تو بقدر ضرورت دنیا حاصل کریں گے اور بوقت ضرورت اس سے استفادہ کریں گے. دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ نے پھیلائی ہیں ان نعمتوں سے استعمال کر کے شکر گزار بنیں گے, اور جو نعمتیں نہیں ملی ہم کو اس پر صبر کریں گے. جو مل گئی ہیں اس پر شکر کریں گے, اور جو نہیں ملی ہے اس پر صبر کریں گے. لیکن ہدف ہمارا آخرت, اس کی یاد دہانی ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنی مجالس میں, انفرادی مجلسوں میں, اجتماعی مجلسوں میں اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کو اس آخرت کی طرف متوجہ کر کے یاد دہانی کریں. دنیا کے خطرات سے چوکنا کرتے ہیں, وہ دیکھو ایسا خطرہ ہے, ایسا خطرہ ہے, ایسا خطرہ ہے. وہ بھی ذمہ داریاں ہیں کہ دنیا کے بھی خطرات سے چوکن نہ کیا جائے لوگوں کو. ایسے موت و مابعد موت کے جو خطرات ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکنا کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد میں رہ کر ہمارے درمیان میں دجال کا اس طرح تذکرہ کرتے تھے گویا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ دجال پیچھے کھجور کے باغ میں چھپا ہوا ابھی آ جائے گا. آپ اتنے اہتمام کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے تھے, اور آپ فرماتے تھے کہ میرے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. کیونکہ ایمان سلب کرنے والا فتنہ ہے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے. بہت سے فتنے جو اس کو فجور میں ڈال دیتے ہیں, عبادت سے دور کرتے ہیں, لیکن ایسا فتنہ ہے جو ایمان سلب کر لے گا. اور دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے, دجالی نظام قائم ہوتا ہے. اس وقت دیکھتے ہیں کہ امت کے ایمان کا مسئلہ ہے, ایمان کا مسئلہ ہے. ایسے ہزاروں لاکھوں مسلمان ملیں گے جو دہانے پر ہیں, اور پھر ایسے فتنے اس کے درمیان میں اور کہ جو لوگوں کو اس ایمان و عمل کے راستے سے دور کرنے والے اور اسی راستے پر چڑھانے والے جو دجالی نظام ہے. اس لیے ایسے وقت میں بہت ضرورت ہے کہ ہم جہاں عبادت و اخلاق اور اعمال کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں پر آخرت کا تذکرہ کیا جائے. قبر, حشر, نشر جو اصل منازل ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ قبر کا تذکرہ کیا اور آخرت کی باتیں بتائی, قبر کی بات بتائی, اور میدان محشر کا منظر بتایا. یہ میدان کلام پاک میں اس کا تذکرہ ہے, قبر کا تذکرہ ہے, اور میدان محشر میں حساب کتاب کا تذکرہ ہے, وزن اعمال کا تذکرہ ہے, جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. یہ ہمارے ذمے ہے کہ اس کے مذاکرے ہوں تاکہ لوگ آخرت کی طرف متوجہ ہوں. حضور علیہ السلام نے جگہ جگہ فضائل بیان کی جنت کے. پہلے ہی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو نتیجے میں بتا رہا ہے کہ اس ایمان پر جنت ملے گی, ایمان پر جنت ملے گی. آل یاسر کو مکہ کا ابتدائی دور کا قصہ ہے. آل یاسر پر جو حالات آئے تو ان حالات میں حضور علیہ السلام ان سے فرما رہے صبرا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ, یا آل یاسر آپ صبر کرو, ہمارا جو تم سے وعدہ ہے وہ جنت کا ہے. ابتدائی دور میں آپ جو مینا میں گشت کر رہے ہیں اور وہاں لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی نصرت کی طرف اور اپنی خدمت کی طرف, اس میں ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی. من یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ, تو اس کو جنت ملے. ابھی جنت کے تفصیلی احوال نہیں آئے, ابھی ابتدائی دور ہے, لیکن ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو جنت ملے گی. آخرت کے تذکرے ہیں جو آخرت کے کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں. پھر نمازوں میں, ذکر و اذکار میں, مخلوق خدا کی خدمت میں پھر مزہ آئے. پھر اغراض ختم ہو جائیں کہ ہمارا ہدف یہ نہیں کوئی مال لے کر آئے گا بھائی صاحب ہم مال کے لیے تھوڑا کرتے ہیں. کوئی شہرت کے اسباب لے کر آئے گا تو آدمی انکار کر بھائی ہم کو اس کی ضرورت نہیں, ہم تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا ہدف آخرت, بلکہ ہر اس چیز سے آدمی چوکنا ہو جائے گا جو ہماری آخرت کے راستے کی رکاوٹ ہوگی, جو اخلاص سے منافی ہوگا, جو چیز فطرے میں ڈال دینے والی ہوگی. جیسے صحابہ چوکنے تھے کہ فطرے میں ڈالنے والی کوئی بھی چیز آتی تھی تو ڈرتے تھے اس سے. مال آیا تو مال سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ. ایسے جہاں حضور سے تجاوز کی بات آتی تھی آگے نہیں بڑھتے تھے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. جہاں حضور کے طریقے سے ہٹنے کی بات آتی تھی
آپ کے طریقے سے ہٹنے کی بات آتی تھی، وہ صحابہ جو آپ کی صحبت یافتہ تھے، آپ سے جنہوں نے براہ راست علم لیا تھا، جنہوں نے آپ سے براہ راست علم لیا تھا، اور ان کے پاس آپ کے اور قرآن کے علم میں تمیز تھی، قرآن حدیث کا علم اور دنیا کے علم کے درمیان کی جن کو تمیز تھی، وہ آپ کے طریقے سے ذرا برابر ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ عبادات اور اعمال تو دور کی بات ہے، اپنی ذاتی زندگی کی عادات میں بھی وہ آپ کے طریقے سے ہٹنے کو راضی نہیں تھی۔ یعنی ہم آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، یہ سمجھتے تھے، اور نصیحت کرتے ہیں اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایسا کہتے تھے۔ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ پیروی کرنے میں سعادت سمجھتے تھے، حفاظت سمجھتے تھے کہ ہم پیروی کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے راشدین، حالانکہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے پاس علم تھا، تقویٰ تھا، حضور کی صحبت اٹھائی تھی، بڑے بڑے صحابہ کی صحبت اٹھائی تھی، لیکن ان کے بعد وہ اسی میں اپنی حفاظت سمجھتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے پر باقی رہیں تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے، اس میں کوئی چیز اندر نہ آ جائے، اور اپنے بعد والوں کو اسی کا پابند کیا ہوں۔ یہ حفاظت کا راستہ ہے، یہ محفوظ رہنے کا راستہ ہے، خواہشات سے بچنے کا راستہ ہے، اور دنیا کی محبت سے بچنے کا راستہ ہے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، اور دنیا میں وہ ایسے لوگ جنہوں نے خیرخواہی کے نام پر اہل دین کو اور اہل علم کو جنہوں نے راستے سے اتارا۔ بہت سارے بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے خیرخواہی کے نام پر علماء کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ایسے کام کروائے کہ جو کام ان کی شان کے خلاف تھے، لیکن خیرخواہی میں کر گزرے ہو تو تحریف ہوئی دین میں، اور ایسے فتنے وجود میں آئے۔ ہمیشہ ان لوگوں نے اس سے اجتناب کیا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور وہ علم جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، آپ کے صحابہ سے لیا، ویسا علم انہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں تک پہنچایا، اور اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑی انہوں نے دی، جان و مال کی، اپنے جذبات کی، اپنی عزت آبرو کی۔ ہر زمانے میں اہل علم کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور اس قسم کے فتنوں سے چوکنا رہتے ہوئے، کیونکہ نئی چیز نہیں ہے، وہ نئی چیز نہیں ہے، مال کا فتنہ ہے، دنیا کا فتنہ ہے، اور دنیا داروں کا فتنہ ہے، تو اس سے چوکنا رہتے ہوئے اپنی ذات سے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے، وہ نقوش وہ جو کتابوں میں ہے اس کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہوئے، اور حضور علیہ السلام، صحابہ اور آپ کے بعد جو ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے گزرے ان کی نقل اتارتے ہوئے، اپنی عوام میں چل پھر کر ان کے ساتھ رہ کر، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بکریاں جو ہے نا اونٹ پر بیٹھ کر نہیں چرائی جاتی، اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جاتی، بکریاں ریوڑ کے ساتھ رہ کر چرائی جاتی، عوام کے ساتھ رہ کر، جو اکثر مصلحین و مجددین کا یہی طریقہ رہا کہ وہ اپنی پبلک کے، اپنے عوام کے ساتھ ہیں۔ طریقہ کار مختلف رہے لیکن وہ اپنی عوام کے ساتھ ہیں، ایک گہرے ربط کے ساتھ، سطحی ربط بھی نہیں، ایک سطحی ربط ہے کہ صرف وہ اپنی غرض کے واسطے آتے ہیں، ایک طرفہ ربط ہے وہ، اور ایک یہ ہے کہ گہرا ربط دو طرفہ ہے، اور اس میں وہ ربط بنتا ہے اہل علم کی طرف سے کہ اہل علم کے دلوں میں ان کی آخرت کی فکر ہے، ان کے دین کی فکر ہے کہ ان کا دین برباد نہ ہو جائے، ان کی آخرت خراب نہ ہو جائے، ان کو صحیح علم ملے، عبادت کا صحیح طریقہ ملے، ان کے عقائد صحیح رہے، اخلاق و اعمال درست رہے، اس لیے ان کے درمیان میں رہ کر آدمی کام کرتا رہے۔ ہمارے دور کے بھی جو حضرات گزرے پیچھے، اس نوعیت کے لوگ جنہوں نے عوامی سطح سے بڑے بڑے کام کیے، عقائد و اعمال کی اصلاح کی، قرآن و حدیث کی ان کو تعلیم دی، ان کے معاشرتی زندگی میں سدھار پیدا کیا، تو ان کی سوانح حیات ہے،
ایسے لوگوں کی زندگیاں لکھی ہوئی ہیں. اگر ان کو پڑھیں گے تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے عوام کے درمیان میں رہے. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھا کے تھے. بہت سے حضرات ملے بھی ہوں گے, بہت سارا نام اسما ہوگا. کیسے بنجر علاقے میں انہوں نے کام کیا اور پھر اللہ نے ان کے کام میں ایسی برکت دی, ایسی برکت دی کہ دنیا بھر میں ان کا فیض پھیلا. وہی کہ زمینی سطح سے وہ اپنی عوام کے ساتھ جڑے رہے. ابتدا میں تو وہ لوگوں کے درمیان میں تاجر بن کر گئے, فیری کرتے تھے سائیکل پر اور اپنے دیہاتوں میں جاتے تھے. جتنی جماعتیں اس علاقے میں جاتی تھی تو اپنے مدرسے کے ساتھ پورا باقی کا وقت جماعت کو دیتے تھے اور جماعتوں کو قرب و جوار میں دیہاتوں میں لے کر پھرتے تھے ابتدائی دور میں. اور اسی طرح سے پھر انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی, مکاتب کھولے اور پھر جگہ 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 انہوں نے مدرسے قائم کیے, مکاتب قائم کیے. ایسے اور بہت سے حضرات ملیں گے. عوامی ربط ہیں یہ, ان سے کوئی غرض نہیں, ان سے کوئی غرض نہیں, صرف اتنی غرض ہے کہ یہ دین پر ثابت قدم رہے اور دین اپنے تمام شعبوں کے ساتھ محفوظ رہے. یہ اقدامی چیز ہے, یہ اقدامی چیز ہے کہ ہماری طرف سے اقدام ہو. اس دعوت, ہم دعوت دیں گے ان کو اعمال کی بھی, اخلاق کی بھی, اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور کی سنت کے اتباع کی دعوت دیں گے. اجتماعی مجلسوں میں بھی ہوگا یہ, اور انفرادی طور پر بھی جن سے ربط ہے یا جن سے ربط نہیں ہے ان کے پاس جا کر. یہ مسجد کی جماعت کا جو کام ہے وہ یہی کام ہے, یہ اقدامی کام ہے کہ مسجد سے جتنے لوگ ہیں 2-2, 3-3 کی جماعتیں بنا کر محلے کے تقسیم کے ساتھ ایک ایک فرد کی ملاقات کے لیے نظام کھولتے ہیں. پڑھا لکھا بھی ہے اس میں, ان پڑھ بھی ہیں, جاہل بھی ہیں, امیر بھی ہے, فقیر بھی ہے, نمازی آدمی بھی ملے گا اس میں, بے نمازی بھی ہوگا. اس وقت یہ معیار ہوگا کہ نمازی آدمی مجھے سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں. وہ جمعہ کا بھی بیان اس لیے سنتا ہے کہ مولوی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں, اس کی نیت یہی ہے کہ میں تو آتا ہوں مسجد میں, وہ ان کو کہہ رہے کہ نماز میں نہیں آتے. لیکن اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرا دین ابھی ناقص, صرف نماز زندگی میں آئی, ابھی اور آگے بہت سے مرحلے باقی ہیں. اور ہم بھی مطمئن ہیں جو مسجد میں آ جاتے ہیں قاضی صاحب ماشاءاللہ بہت پکے نماز ہے, ہمارے پہلی سب کے ٹھیک ہے, ان کی تحسین و تائید تک ہم ضرور کہیں گے ماشاءاللہ, لیکن ان کے اگلے دین کے بارے میں ہم متفکر ہوں گے کہ ان کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے, ان کے گھر کی معاشرت ٹھیک نہیں ہے, یہ محلے میں لوگوں پر مؤثر ہیں تو یہ غلط طریقے سے مؤثر ہے. یہ متولی صاحب ہیں یا فلاں فلاں کوئی بھی ہیں, یہ ایک اقدامی چیز ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جا جا کر لوگوں کو متوجہ کریں اس طرف, ایمان بنانے کی طرف, عبادت میں کمال پیدا کرنے کی طرف, اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنے کی طرف, اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کی طرف, اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی طرف ہم متوجہ کریں اور پورے دین کی طرف لانے کی کوشش ہے. پھر ہر آدمی اپنی طلب کے بقدر آگے بڑھے گا, ہر آدمی اپنی طلب کے بقدر بڑھے گا. اس لیے ضرورت ہے اس کہ مسجد کی جو جماعتیں بنی ہیں ہم بھی ان کے ساتھ عملاً, بھائی پورے 2.5 گھنٹے نہیں ہے تو 1 گھنٹہ, اور اگر 3 گھنٹے ہمارے پاس ہے تو ہم 2.5 گھنٹے کی بھی پابندی نہ کریں, 3 گھنٹے لگائیں, 4 گھنٹے ہیں. بہت سارے ہمارے حضرات ہیں جن کی علمی مصروفیت کم ہے تو وہ اپنا زیادہ وقت دے سکتے ہیں. اور یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے, بلکہ ہم تو کوشش اور محنت کے راستے سے اپنے اپنے محلوں کو مثالی بنا, جہاں علماء ائمہ نے طے کر لیا کہ اپنی مسجد کو مثالی بنانا ہے, مسجد کو اسٹرکچر کو اس کے, تو وہاں انہوں نے اپنی مسجد کو مثالی بنا دیا کہ مسجد پکی ہو گئی, ماربل لگ گئی, چھتیں اچھی ہو گئی, مائک اسپیکر اچھے ہو گئے, وضو خانہ نہیں تھا تو وضو خانہ بن گیا. انہوں نے طے کیا کہ ہمیں اپنے محلے کی مسجد کو بنانا ہے, تو انہوں نے محلے کے مصلیوں کو گزارش کی, ہر جمعہ کو گزارش کی, بعض جگہ ہر نماز میں ان سے درخواست کی کہ بھائی تعاون کرو. ضرورت پڑی تو عملاً ان کے پاس انفرادی میں گئے, بھائی آپ کی ضرورت ہے, آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, مسجد بن جائے, تو اللہ نے بنا دیا. اس چیز کو فکر میں لیا اہل علم نے. آج بھی یہ بات ہے کہ جو بات اہل علم اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اللہ پاک اس کو زیادہ آسان کر دیتا ہے. تو ایسے یہ جو عوامی سطح پر کام کے راستے سے لوگوں کا ایمان عمل محفوظ ہو اور فکر آخرت بیدار ہو کر ہر مسلمان
حضور والے مبارک طریقے پر قائم ہو جاوے اور اپنے پورے دین کے ساتھ وہ زندگی گزارے، اس کی فکر کو لے کر اپنے گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، اور ایک ایک فرد کے پاس جانا ہے، ایک ایک کے پاس جانا ہے۔ اور اس میں یہ اللہ کا فضل ہے کہ محلے کے دیگر طبقات ہمارے ساتھ ہیں، کوئی پھیری والے بھی اس میں ہیں، پڑھے لکھے بھی اس میں ہیں، کچھ مالدار لوگ بھی ہیں، 5-25 آدمی پہلے سے ہیں، اور ان کو ساتھ لے کر اب ایک کام کی شکل قائم کرنی ہے کہ ہمارے محلوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اور جتنے خرافات ہیں وہ خرافات ختم ہو جائیں اور دینی سطح بلند ہو۔ یہ تو ہم آخری درجے میں اس پر گئے، چلو اللہ کا فضل ہے کچھ نہیں تو 5-25 آدمی نماز پڑھ لیتے، ہماری مسجد آباد ہو۔ یہ دفاعی کنڈیشن ہے، یہ دفاعی پہنچے بھائی کچھ میں ہمارے محلے میں ارتداد نہیں ہے، بھائی معاشرت میں فساد ہے، عقائد میں فساد ہے، اور عبادت میں کمزوری ہے، وہ ساری چیزوں کے بعد ہم اس پر مطمئن ہیں کہ ہمارے ارتداد نہیں ہے۔ یہ دفاعی سطح ہے۔ ایک اقدامی سطح یہ ہے کہ بھائی ہمارے محلے کا ایک ایک آدمی جو ہے کامل ایمان نماز پڑھو، ہمارے محلے کا ایک ایک مسلمان جو ہے پورے دین پر ہو، ہمارے محلے میں بسنے والی ایک ایک عورت اپنے گھر میں رہ کر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اور ہمارے محلے کی ایک ایک عورت شرعی پردے کے ساتھ۔ یہ تو ہماری دفاعی سطح پہ ہمارے محلے میں 5 عورتیں ہیں شرعی پردے والی، باقی 95 جو ہے وہ اقدامی سطح یہ ہے کہ ہماری فکر اور کوشش یہ ہو کہ ہمارے اس پورے محلے میں شرعی پردہ زندہ ہو جائے، اور اس کے لیے ہم گھر گھر جائیں گے، لوگوں سے دین کو فائدے سمجھائیں گے، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، اور اس کے لیے ان کو محنت میں لگا دیں گے۔ یہ حکمت والا طریقہ ہے کہ ان کو بھی ایمان اعمال کی محنت میں لگا دیں، تاکہ محنت کرتے کرتے ان کے دلوں میں بھی ایمان اعمال کی عظمت آ جاوے، آخرت کی فکر پیدا ہو کر وہ اپنے دین کو مضبوط کرنے والے بن جاتے اور متعدی ہو جاوے دعوت۔ ہم نے ان کو دی، ایک دوسروں کو دے، وہ دوسرے تیسروں کو دیں گے، اور اس کے راستے سے کام آسان ہو جائے گا۔ اس لیے مسجد کی سطح کا ایک کام ہے۔ اب کیونکہ مسجد اور جماعت جو ہیں وہ کوئی بزرگوں کی صحبت یافتہ کوئی مجاز لوگ نہیں ہو، مسجد اور جماعت میں تو کوئی اناڑی تھا کل تک تو وہ چلنے میں گیا آیا ہے، کوئی آدمی ویسا ہی تھا اور وہ 4 مہینے لگا کر آیا ہے، کوئی سخت ہے، کوئی گرم ہے، کوئی نرم ہے۔ اور یہ چیز اس وقت ہر گھر میں ایسا نہیں ہے خالی مسجد میں ہو کہ گھر میں 5 بھائی ہیں تو 5 کے والٹیج نہیں ملتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ زندگی ساتھ گزارتے ہیں جب تک ان کو ساتھ رہنے کا موقع ہے، اور الگ ہونے کے بعد بعض مر کے 2-2 سال تک منہ نہیں دیکھتے ایک دوسروں کو۔ تو ایسا ایک فساد پھیلا ہوا ہے پورا معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تو اس میں مسجد کی جماعت میں مختلف نوعیت کے لوگ ہیں۔ اب ہم یہ اس رخ سے ہوں گے کہ بھائی ہم کو ان کے درمیان میں کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہ ہو، تو یہ بہت مشکل ہے، یہ کام بہت مشکل ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں بھائی ہماری بھی ضرورت ہے، اور ایک ذمہ داری ہمارے ذمے ہے، ان کے ساتھ رہ کر ہمیں پورا کرنا ہے۔ تو جیسے ویسے آدمی گزارا کرے گا، کوئی چیز پیش آ جائے صبر کرے گا، اور صبر کا مطالبہ نبیوں سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ بھی ایسے صبر کریں جیسے آپ سے پہلے اولو العزم نبیوں نے کیا۔ اور اولو العزم نبیوں میں پیچھے جو ہیں انبیاء بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے، ان کے عوام میں جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے جن سے ان کو ایذائیں پہنچی۔ بعض مرتبہ یہ دل میں ہے کہ وہ کافر مشرکوں کا تو برداشت کر لیں، یہ مسلمان اور نمازی لوگ ایسا کرتے ہیں ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو انبیاء بنی اسرائیل کی جو بعثت ہیں وہ مسلمانوں پر ہیں، ان کی اعمال و اصلاح کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا، ان کتاب وہی باقی تھی پچھلی، اور ان کو اعمال، لیکن ان کی طرف سے ان کے نبیوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں، اس پر ان کو صبر کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ صبر کریں، اللہ سے کہتے رہیں صبر کرتے رہیں، ان کی ہمدردی اور خیر خواہی لے کر چلتے رہیں، تو پھر اللہ پاک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو گزارش آپ حضرات سے کی تھی کہ اپنی اپنی مساجد میں، اپنے دیہاتوں میں، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے ضلع میں اچھا رخ قائم ہو رہا ہے، دعوت کا بھی، علم کا بھی، مکاتب کا بھی، مدارس کا بھی ایک اچھے رخ پر جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خیر کی چیز ہے۔ آپ حضرات خود ہی جو بڑی عمر کے جانتے ہیں، خود ہی پیچھے 30-35 سال پہلے کیا تھا، اور جو نوجوان ہیں انہوں نے کارگزاری اپنے باپ دادوں سے سنی ہوگی کہ کیا حال تھا ضلع میں۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ سب طرف سے ماشاءاللہ ایک رخ اچھا قائم ہو رہا ہے، دیہات میں ماشاءاللہ دین کی دعوت پہنچ رہی ہے، جہاں دعوت پہنچ رہی پیچھے پیچھے مکاتب قائم ہو رہے ہیں اور مدارس قائم ہو رہے ہیں، اور عمومی طور پر لوگوں میں علم کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ جہاں جن گاؤں میں کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، وہاں علماء تیار ہو رہے ہیں۔
تو یہ بہت مثبت چیزیں ہیں اور بہت بڑی خیر ہے۔ اب یہ ہے کہ جو یہ خیر اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اس میں حضور علیہ السلام، صحابہ اور جو ہمارے اسلاف نے محنتیں کی ہیں ان کے طرز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دفاعی حالت میں نہ رہیں بلکہ اقدامی حالت میں ہر وقت رہیں آگے کہاں جانا ہے اور آگے کیا ہونا ہے، آگے کیا ہونا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہماری محنتیں، کوششیں جو ہیں اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، ایسی ایسی جاندار کوششیں ہیں کہ اگر یہ صحیح روپ سے ہوتی رہی تو دیگر اقوام کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور ہمارے اندر کا جو فساد ہے، چاہے معاشرت کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، چاہے عقائد کا ہو، چاہے عبادات میں ہو، وہ فساد انشاءاللہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اہل علم اس کو لے کر پھریں گے، کیونکہ عقائد، معاشرت، معاملات کا علم تو اہل علم کے پاس۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم جس چیز کو زندہ کرنا چاہتے ہو اس چیز کو لے کر پھرو۔ رمضان میں تقریر ہے مولانا کی، اور اس میں فرما رہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ امت میں روزے زندہ ہو جائے، اس وقت رمضان میں جماعتیں نہیں نکلتی تھی، اب تو ماشاءاللہ خوب نکل رہی ہے، لیکن رمضان میں نہیں نکلتی، تو وہ ترغیب دے رہے ہیں اور فرما رہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ امت میں روزہ زندہ ہو جائے تو روزہ لے کر پھرو، روزوں کے ساتھ جاؤ علاقوں میں۔ اور یہی ہوا، جب جماعتیں گئی تو بستی والوں کو پتہ ہی نہیں رمضان ہے، ایک دن دو دن جماعت وہاں رہی تو کوئی ایک آدمی نے روزہ رکھا ان کے ساتھ، پھر دھیرے دھیرے وہاں ماحول بنا روزوں کا، نمازیں لے کر جماعتیں پھر رہی ہے تو جگہ جگہ اذان نماز باجماعت شروع ہو رہی ہے۔ اب جماعت میں عموماً جو ہے نماز روزہ تو ہیں لیکن شریعت کا پورا علم نہیں ہے، معاشرت اور معاملات کے لائن جو بنیادی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر اہل علم اپنے محلوں میں اس علم کے ساتھ ہیں اور اللہ توفیق دے اس علم کے عمل کے ساتھ ہیں تو تیزی کے ساتھ جو ہے عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور وہ مبارک زندگی جو حضور علیہ السلام نے زندہ کی، وہ زندگیاں ہمارے محلوں، گلیوں، دیہاتوں میں زندہ ہو جائے گی۔ اور اس مقامی کام میں کوئی لمبی قربانی نہیں ہے، روزانہ اپنے اوقات میں سے 2-2.5 گھنٹے ہیں، اگر ہم غور کریں گے تو یہ 2-2.5 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، یہ ہمارے پاس ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی ہمارے ذاتی ایسے شغل میں جس کا ہمیں ذاتی طور پر بھی کوئی نفع نہیں ہے اس میں گزر جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، یا کوئی ایسی بیٹھک کہ اپنی اثر مغرب کی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، یا عشاء کے بعد کسی جگہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وقت ہمارا یہاں لگے گا، اس سے بہت بڑے نفع کی شکل وجود میں آئے گی۔ ہفتے میں ایک دن گشت ہوتا ہے، وہ محلے کے چند لوگ 10-20 اگر ان میں کوئی عالم جڑ گئے تو اس میں جان پڑ جائے۔ اس بارات میں دولہا لگ گیا، اس بارات میں دولہا، جس محلے میں دیکھا اہل علم گشتوں میں ہے بہت زیادہ رجوع ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ بھائی مول صاحب آئے، امام صاحب آئے ہیں، مولانا صاحب آئے ہیں، تو لوگ بہت زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کی جماعتیں ہمارے قرب و جوار میں جا رہی ہیں، اگر جماعت میں کوئی ایک عالم ہے، آپ حضرات کچھ جو حضرات وقت لگاتے ہیں خود ہی اندازہ کریں کہ جانے سے کتنا نفع ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو اپنا ذاتی ہے ہی، ہمارا اپنا ذاتی، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو بھی اس سے نفع ہے۔ تو اس لیے جیسے ہماری دیگر خدمات ہیں اس کی ذمہ داریوں کو اپنے ذمے لے لیے آئیں، تو بعض ایسے ملتے ہیں کہ سال بھر میں ایک بھی چھٹی نہیں ہے، مکتب میں ایک چھٹی نہیں سال بھر میں، مدرسے میں ایک بھی چھٹی نہیں کی، کہ اس ذمہ داری کو ذمہ لے لیا۔ ایسے ہی اپنی عوام تک پہنچنا اور ان کے عقائد و اعمال ٹھیک ہوں، ان کا رخ آخرت کی طرف ہو، دین کی ان میں طلب پیدا ہو، اس کے لیے ان پر کوشش کرنا یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ جب اس کو ذمہ داری کے طور پر اپنے ذمے لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے بھی گشتوں میں جڑنا، ملاقاتوں میں جانا، یا اپنے قرب و جوار میں سے روزے لگانا، یا سالانہ اپنی ترتیب دے کر 4 مہینہ چلا یا بیرون وقت لگانا، وہ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ پورے کام کا ایک ایسا نظام بن جائے گا کہ ہم اوپر نیچے سے لے کر اوپر تک کے سارے کام کر لیں۔ اور اللہ کا فضل ہے آپ کے یہاں بھی اور اپنے صوبے میں اکثر ضلعوں میں ایسے اہل علم ہیں جو امامت بھی کر رہے ہیں، مکاتب میں پڑھا رہے ہیں، مدارس میں کتابیں پڑھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے ضلع میں، اپنے صوبے میں اور دنیا کے ملکوں میں دین کی نسبت پر تقاضوں کو لے کر جاتے ہیں، اور ان کے سارے کام اللہ آسان کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جان و مال اور وقت میں پھر برکت ہے، تو ذمہ داری کے بوجھ کے بقدر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور برکت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی مدرسے میں رہتے ہوئے معمولاً کتابیں پہ 4 کتابیں پڑھانی ہیں، 5 کتابیں پڑھانی ہیں، لیکن بعض مرتبہ مجبوریاں ہوتی ہیں تو کوئی آدمی 8 کتابیں ذمہ لے لیتا ہے، وہ پڑھا لیتے ہیں۔ ہمارے استاد سے مفتی ابراہیم صاحب سارے درجوں کی کتابیں وہی پڑھاتے تھے، ایک مدت تک ساری کتابیں وہ پڑھاتے تھے، فارسی اول سے لے کر ہدایہ مشکات تک کی کتاب۔
سارے کہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا. پھر دھیرے دھیرے اساتذہ آتے گئے اور آگے بڑھتا گیا. تو وہ سارے وہ برکت ہے. ایسے اگر ہم اپنے ذمے لیتے ہیں کہ ہمیں روزانہ 1-2 گھنٹے یاد دینے ہیں, 3 گھنٹے مکتب کے ہیں, 1-2 گھنٹے اپنی ضروریات کے ہیں, یہ ترتیب دے لی. سال بھر کے ایام ہمارے 12 مہینے ہیں, ان 12 مہینوں میں ہمارے مہینے جو ہے مکتب مدرسے اور مقامی کام کی مشغولی کے. سال میں یہ 2 مہینے ہمارے پاس ہے, رجب شعبان ہے, شعبان رمضان ہے, یا رمضان شوال, یہ 2 مہینے ہمارے پاس ہیں. یا بعض جگہ مکتب کے حساب سے گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی, اپریل مئی میں ہیں, تو وہ ہمارا وقت ہم جو ہے اس طرح سے جماعت میں اپنے محلے سے جماعت بنا کر لگائیں گے, تو اس کی ترتیب اللہ آسان کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اندر نیت کریں کہ ہمیں کرنا ہے, اور پھر اللہ سے مانگے اس کو, تو اس وقت میں جان مال میں اللہ برکت کرے. ہمارا عقیدہ ہے برکت کا, اور حضور علیہ السلام نے ہر کام میں برکت کی دعا مانگی, کھانے میں بھی, سونے میں بھی, سب جگہ برکت. موت و ماں بعد موت میں بھی برکت مانگی. آخر میں مرنا ہے تو موت و ماں بعد موت میں بھی اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت, کہ ہر چیز میں برکت. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم حساب گنیں گے کہ ہمارے 12 گھنٹے صبح 7 سے 10 یہ ہیں, 2 سے 4 یہ ہیں, شام کو یہ ہیں, تو پھر ہم گھبرا جائیں گے, وہ اتنا سارے کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. جواب دے جائے گا جسم کہ ہم نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر ایک نہیں, چلو اللہ کے نام پر شروع کر, اللہ کروا دے گا, اللہ طاقت قوت دے دے گا, اللہ ہمت دے دے گا. تنخواہ سوچیں گے تو کبھی کچھ نہیں کر پائیں. اگر تنخواہ کا حساب کریں نا, تو جو لوگ حساب کر کے بیچتے ہیں واٹس ایپ پر, تو گھر بھی نہیں چلتا اس سے. تو ارے چلتا ہے بھائی, ارے آتا ہے میسج کے بھائی تیل کا ڈبہ 1400 کا, اور گیہوں اتنے کی, اور اتنے کی, اور تنخواہ 5000, تو اس کا گھر چل سکتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی, چل سکتا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ سارے مولوی بر وقت کھانا کھاتے ہیں. جتنا وقت پر علماء کھاتے اتنا مالداروں کو بھی نہیں ملتا ہو. جتنا وقت پر علماء کھانا کھاتے ہیں اور جتنا وقت پر وہ سوتے ہیں, اتنا جو ٹائم سیٹنگ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں بھائی تم اتنے بجے سے, وہ بھی نہیں سوتے. یہ برکت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, درخواست ہے, آپ حضرات اپنی خدمتوں میں ہیں اور کام کر ہی رہے. لیکن جو حالات ہیں باہر کے, وہ آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں. ارتداد ہے, جہالت ہے, معاشرت کا فساد ہے, عبادت و عقائد کا, اور سارے چیزوں کا. تو اس کے لیے ہم ابھی تک دفاع میں جس دن ہم اقدام کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, پورے دین کی دعوت چلائیں گے اور اپنے مجموعوں کو انفرادی اجتماعی ایک ایک کے پاس جائیں گے انشاءاللہ, تو پھر یہ اقدامی شکل جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی. اور اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے منافع کام کے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں. آپ حضرات خود ہی جانتے ہیں, چلے پھرے ہیں, اکثروں کا وقت لگا ہوا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, طے کریں کہ انشاءاللہ بزرگوں نے ایک نظام بنایا ہے. یہ جو نظام ہے, کوئی سال ہے, سالانہ وقت ہے, کوئی فرض نہیں ہے وہ, لیکن بزرگوں کا ایک نظام ہے, ایک استنباطی شکل ہے, ایک استنباطی شکل ہے. اس کے لیے التزام ضروری ہے. اس کے لیے التزام, جیسے مکتب کا ایک نظام ہے, اس میں پہلے قاعدہ پڑھانا ہے, پھر یہ پڑھانا ہے, پھر قرآن شریف ناظرہ پڑھانا ہے, پھر یہ کتابیں اس کے ساتھ پڑھانی ہے. تو وہ قرآن شریف پڑھانے کے لیے جو نظام ہمارا ہے وہی فرض نہیں ہے. کسی جگہ اور طریقے سے پڑھاتے ہیں, کہیں سیدھے بورڈ پر پڑھا لیتے ہیں, کہیں تفسیر میں پڑھا لیتے ہیں, کہیں شام کو پڑھا لیتے ہیں, کہیں صبح پڑھا لیتے ہیں, کہیں رات میں پڑھا لیتے ہیں. جہاں پابندیوں کا زمانہ تھا تو تہخانوں میں پڑھایا, چھپ کر پڑھایا, کہیں علانیہ پڑھا رہے. لیکن التزام ضروری ہے. اگر التزام نہیں ہوگا تو تعلیم قابو میں نہیں ہوگی. ایسے یہ جو شکلیں ہیں ہماری, وہ بزرگوں کی بنائی ہوئی مستنبت شکلیں ہیں, زمانے کے حساب سے مفید ہے, لیکن اس کے لیے التزام کے ساتھ ہی کوئی بھی کام مفید ہوتا ہے. دنیا کے کام بھی بلا التزام مفید نہیں ہوتے. ایک دن آدمی کرے, دوسرے دن نہ کرے, آدھا گھنٹہ کرے, پھر چھوڑ دے اس کو. تو اس لیے اس میں تاکید کی جاتی ہے کہ بھائی پابندی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مقام پر بھی چلائیں, اور باہر نکل کر جو نظام ہے کہ بھائی فراغت کے بعد اگر فوراً موقع مل گیا تو فوراً موقع نہیں ملا, 1-2 سال بعد, 3 سال بعد بھی. ابھی کل ایک مولانا ملے بنگال کے, مظاہری ہے, سن 81 بولے نا, سن 81 میں ان کی فراغت ہوئی. وہاں مدرسے میں پڑھاتے, ہدایہ اور دیگر کچھ. میں نے پوچھا, بولے ہدایہ ہے میرے ذمہ اور دوسری کچھ کتاب. اس سال وہ سال لگا رہے, کل ہی ہم کو ملے وہاں احمد آباد کے اجتماع میں. تو وہ اس سال لگا رہے. تو انہوں نے اپنی ترتیب دے لی. ابھی 6-7 مہینے ہو گئے, باقی وقت ابھی احمد آباد میں ان کی جماعت. تو اس طرح سے جب آدمی طے کرتا ہے تو پھر وقت لگانا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو ذمہ داریاں, جو مشغولیاں ہیں, اس کو اپنی جگہ باقی رکھنا ہے, بلکہ اس میں اور ترقی کرنی, اس میں اور زیادہ ترقی کرنی. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت جب وہ انگلینڈ گئے, وہ میں نے کسی سے سنا
وہ فرماتے تھے کہ حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں مکتب پڑھاتے تھے، تو مولانا عمر صاحب نے ان کو ساتھ چلنے کی ترغیب دی کچھ دنوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ دہریوں کے ملک میں نے ایک مکتب قائم کیا، وہ بھی آپ بند کروانا چاہتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب تمہارا مکتب بند کرانا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں ایسے مکتب کھل جائے، اس لیے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اور وہی ہوا کہ وہ چلے پھرے پھر اور وہاں جگہ جگہ مکاتب قائم ہوئے، دورے تک کے مدرسے قائم ہو گئے، اور وہاں سے پھر وہ معاملہ یورپ اور پتہ نہیں ساؤتھ امریکہ تک گئے، اور جگہ جگہ مکاتب قائم ہوئے، مدارس قائم ہوئے، اور ملکوں میں کام کی بہترین شکل بنی، اور وہ اپنی آخرت بنا کر چلے گئے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش، یہ منافی نہیں ہے ہمارے کاموں کی، بلکہ معاون ہے، معاون ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ طے کریں انشاءاللہ کہ جو بزرگوں نے ترتیب قائم کی ہے سال لگانے کی، سال ضرور لگائیں گے، لگائیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی لگائیں گے، کون کون لگائیں گے؟ ہمت سے ارادہ کریں، لے جائے گا اللہ. جنہوں نے ابھی تک لگایا اللہ ہی نے لگوایا، کوئی زبردستی کا سودا نہیں. آپ حضرات کو خود ہی ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے اور ترتیب دینی ہے. کون کون نیت کرتے ہیں؟ ذرا کھڑے ہو کر پیش کرو. جو کھڑا ہوتا ہے چلتا ہے. تو انشاءاللہ ایک سال لگائیں گے. نظام آپ بناویں، ابھی لگانا ہے، 1 مہینے بعد جانا ہے، 2 مہینے کے بعد جانا ہے، شعبان سے شروع کرنا ہے، شوال سے شروع کرنا ہے. آپ حضرات خود اپنا مہینہ طے کریں، اپنے مکتب کی، مدرسے کی